آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے منفرد پروگرام ہندوستان کی آزادی میں علماء کا کردار میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے شخص سے روشناس کرائیں گے جن کی قربانیوں کو مسلمان اور ابنائے وطن نے بھی تسلیم کیا۔ اس شخص کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا آزاد نے دینی ماحول میں پرورش پائی، لیکن ان کی فطرت باغیانہ تھی جو غلامی کو کبھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے اپنی صحافت اور تقریروں سے ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں کو تحریک آزادی میں شامل ہونے کی دعوت دی تاکہ غلامی کے طوق سے نجات مل سکے۔ آئیے ڈالتے ہیں اس عظیم انقلابی شخصیت پر ایک نظر۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 عیسوی میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا، مگر ان کے والد مولانا سید محمد خیر الدین بن احمد انہیں فیروز بخت کے نام سے پکارتے تھے۔ ابوالکلام آزاد کی والدہ عالیہ بنت محمد کا تعلق ایک علمی خانوادے سے تھا۔ آزاد کے نانا مدینے کے ایک معتبر عالم تھے۔ اپنے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آزاد مصر کی مشہور درسگاہ جامعہ ازہر چلے گئے، جہاں انہوں نے مشرقی علوم کی تکمیل کی۔ عرب سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تو کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہیں سے انہوں نے اپنی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ 1908 میں مولانا آزاد نے مصر و شام، ترکی اور فرانس کے سفر کے دوران وہاں کا مشاہدہ کیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک معیاری اخبار کی اشد ضرورت ہے، جس سے ہندوستانی مسلمان حالات حاضرہ اور برٹش حکومت کی پالیسیوں سے واقف ہو کر تحریک آزادی کے مفاد عامہ سے بھی باخبر ہو سکیں۔ اس کے لیے بڑی جدوجہد کے بعد کلکتہ ہی سے 1912 میں الہلال کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالا۔ یہ پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا اور اس کی تعداد اشاعت تقریباً 52,000 تھی۔ اس اخبار میں انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف مضامین شائع ہوتے تھے، اس لیے انگریز حکومت نے 1914 میں اس اخبار پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا۔ یہ اخبار بھی آزاد کی انگریز مخالف پالیسی پر گامزن رہا۔ مولانا آزاد کا مقصد جہاں انگریزوں کی مخالفت تھی، وہیں قومی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد پر ان کا پورا زور تھا۔ انہوں نے اپنے اخبارات کے ذریعے قومی وطنی جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے پیغام اور لسان الصدق جیسے اخبارات و رسائل بھی شائع کیے اور مختلف اخبارات سے بھی ان کی وابستگی رہی، جن میں وکیل اور امرتسر قابل ذکر ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے تحریک عدم تعاون، ہندوستان چھوڑو اور خلافت تحریک میں بھی حصہ لیا۔ مہاتما گاندھی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان اور علی برادران کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم رہے۔ گاندھی جی کے فلسفے عدم تشدد سے وہ بہت متاثر تھے۔ گاندھی جی کی قیادت پر انہیں پورا اعتماد تھا۔ گاندھی کے افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ مولانا آزاد ایک اہم قومی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے۔ وہ کانگریس پارٹی کے صدر بھی رہے۔ تحریک آزادی کے دوران انہیں جیل کی مشقتیں بھی سہنی پڑی۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا آزاد ملک کے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور ثقافتی ادارے انہی کی دین ہیں۔ مولانا آزاد صرف ایک سیاستدان نہیں، بلکہ ایک صاحب طرز ادیب، بہترین صحافی اور مفسر بھی تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، انشائیے بھی لکھے، سائنسی مضامین بھی تحریر کیے، علمی و تحقیقی مقالات بھی لکھے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ غبار خاطر، تذکرہ، ترجمان القرآن،
ان کی اہم تصانیف ہیں۔ غبار خاطر ان کی وہ کتاب ہے جو قلعہ احمد نگر میں قید کے دوران انہوں نے تحریر کی تھی۔ اس میں وہ سارے خطوط ہیں جو انہوں نے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام تحریر کیے تھے۔ مولانا آزاد اپنے عہد کے نہایت جنیش شخصیت تھے، جس کا اعتراف پوری علمی دنیا کو ہے، اور اسی ذہانت، لیاقت اور مجموعی خدمات کے اعتراف میں انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا تھا۔ جنگ آزادی میں آپ کا کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ تاریخ جنگ آزادی آپ کے ذکر کے بغیر ناقص ہے، جس کے لیے آپ کی ایک بڑی اہم کوشش ہندو مسلم کے درمیان اتحاد کی رہی ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے، جس کے لیے زندگی بھر کوشش کرتے رہے۔ آپ کی وفات 22 فروری 1958 کو ہوئی، اور آپ کا مزار اردو بازار جامع مسجد دہلی کے احاطے میں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی دانشوری وقتی و ہنگامی اور ان کے عہد تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کے مذہبی شعور و آگہی کی رہین منت تھی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کے دانشورانہ افکار و خیالات سے کس حد تک استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا تحریک آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافت کا کردار پر سٹی انڈیا نیوز کی پیشکش۔ پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔